تلاش کرتے تھے. تو آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تو جعلی روایتیں پیش کر کر کے تو یہ سن لیں. یہ جو چوتھا حوالہ یہ بھی ساروں کا مشترکہ روحانی ابا جان ہے. ابن حجر اسقلانی جو اہل حدیثوں کے نزدیک تو بہت بڑے ہیں, دیوبند بھی. اور مزے کی بات, سب کانٹیننٹ میں جتنے آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا, انکلوڈنگ شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی بڑی پرسنالٹی, ان سب کی حدیث کی سند ہے. جو کہتے ہیں نا ہماری سند حضور تک جاتی ہے, ان سارے دیاں ڈگریاں ابن حجر اسقلانی سے جاتی ہیں اوپر بڑے ائمہ تک. ابن حجر ان کے سلسلے میں ہیں, محدثین کے سلسلے میں. یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں نا, جو آپ ڈگری ہولڈر جو کہتے ہیں میں فلاں کا شاگرد, وہ فلاں کا شاگرد, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. ابن حجر اسقلانی, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں نا, وہ ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں. المتوفا 852 ہجری. انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے جو دنیا میں نمبر 1 شرح ہے, جس کے بعد شرح لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی, اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرح فتح الباری. اس میں حضرت معاویہ والے چیپٹر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے, فضائل معاویہ نہیں لکھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کو فقیہ اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت یہ ہے, کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہے, فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے. کسی نے آ کے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. وہ تو بخاری میں موجود ہے, صحابہ کا عمومی عمل 3 وتر ہے, ایک میں بھی حرج نہیں. اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو, وہ صحابی ہے, فقیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. سر انہوں نے تقیہ کیا ہے, اور یہ بات امام طحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں. اور پہلے آپ سمجھ لیں 350 سال میں آتے ہیں, 321 ہجری میں امام طحاوی فوت ہوئے ہیں. طحاوی شریف بڑی تسی مشہور سنی ہونی ہے, حنفیوں کی کتاب, حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الاثار, اردو میں آ چکا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا, اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وتر پڑھا جائے. نبی الاسلام ایک وتر نہیں پڑھتے تھے, آپ 2+1 پڑھتے تھے یا 2+2+1 پڑھتے تھے. اکیلا خالی وتر نہیں پڑھا, وہ 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 کر کے ایک ہوتا تھا 3 5 7 11 13 تک. میں نہیں کیا گدھا, وہ انہوں نے کیا. وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا, ہم تو خاموش رہیں گے, ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر. تو ابن حجر اسقلانی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ, جو ایک وتر پہ انہوں نے کہا فقیہ ہے, صحابی ہے, تو یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لی ہیں. کہتے ہیں نا ساڑیاں فضیلتاں بھی ہیں جی, موضوعات شریف, گھڑی ہوئی شریف بھی اور کڑیاں ہوئی ہیں روایتاں. حضرت معاویہ کی فضیلت گھڑی ہوئی حدیثوں کی جو کتاب ہے نا, اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں, 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اس طرح کی نا جھوٹی روایتیں کٹی کی ہیں, یہ بتا کے جھوٹی ہیں. امام اسحاق بن راہویہ کا بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی فضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا, جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں. اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے, اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے, یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دارالاسلام نے سنن نسائی کے مقدمے میں خود نقل کیا ہے کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی. اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ نقل کیا. احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ. احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ المتوفا 241 ہجری. اب احمد بن حنبل
کو تو اس کے علاوہ بھی بڑے اماموں کے اقوال ہیں, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو احمد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے, وہ سوچ رہے اب میں کیا جواب دوں, جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے, ورنہ تو انجینئر صاحب کا 5B پورا پڑھنا پڑے گا. تو ایک جملہ بولوں تو سنیں کیا جملہ انہوں نے بولا. اللہ اکبر. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, تھوڑی دیر خاموش رہے, سر جھکائے رکھا, پھر سر اٹھایا, کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے, علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. احمد بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا. یہ امیر شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا, ان کے مامو جان, ان کو انہوں نے اوپر کندھا شروع کیا کہ ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت. چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. اس پہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں, مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے, امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے. اے ابن حجر اسقلانی, اے جناب حق چار یار میں چار والے جے, ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے. میں نے اس محرم میں نہیں بولنا تھا, ان لوگوں